جتنا مرضی قرآن کو جلا لو، ایک دو نہیں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں میں مکمل قرآن پاک محفوظ ہے۔ قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! سویڈن میں جس نے قرآن جلایا اس کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، بڑی تکلیف یہ ہے کہ ایک کتاب اور پوری دنیا کی ایک ہی امت اور ایک ہی رسول اور ایک ہی خدا، یہ اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا تو ہوا کیسے ہے؟ اگر قرآن پاک کو جلا دیا جائے نعوذ باللہ تو کیا قرآن پاک کا پیغام ختم ہو جائے گا؟ کیا قرآن پاک دنیا سے نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کتاب کا کہ جب تک دنیا ہے یہ کتاب قائم رہے گی۔ 1450 سال کے بعد مخالفت کرنے والے کہاں ہیں اور قرآن کہاں ہیں؟ قرآن آج چاند اور سورج کی بلندیوں سے زیادہ کائنات میں اوپر ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تھوک واپس اسی کے چہرے کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ سویڈن میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی امریکہ میں، کبھی دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں قرآن پاک کے خلاف گنتی کے چند لوگوں کی طرف سے بے ادبی کی کوشش کرنا اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سارے عالم کے لیے بھیجی، اللہ نے رسول اللہ کو سارے عالم کے لیے بھیجا، تو اس کا دائرہ پورے عالم میں پھیل چکا ہے۔ اب جب پھیلا ہے تو جن کے دلوں کو راحت پہنچنی تھی پہنچ رہی ہے، اور وہ جو انسانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے ان کو قرآن پاک سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں یورپ کے ایک ملک سویڈن کے اندر کچھ شرارتی عناصر نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس واقعے پر اپنے غم اور غصے کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے۔ قرآن پاک کا نزول مکہ مکرمہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا۔ جب سونے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، قرآن پاک کا باقی نزول وہاں پر ہوا۔ مدینہ منورہ سے سویڈن کی دوری 1000 کلومیٹر، جہاں قرآن پاک کا نزول ہوا وہاں سے یورپ کی دوری ہزاروں کلومیٹر پر ہے، اور قرآن پاک کے نزول کے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی انسان قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے ادبی کرتا ہے، قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی پاک کتاب کے ساتھ گستاخی کا عمل کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی کہ بنا وجہ وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہوگا۔ اگر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں گے کہ بھی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، قرآن پاک نے تمہارے لیے یا تمہاری قوم کے لیے یا دنیا کے کسی انسان کے لیے ایسی کون سی گفتگو کی ہے جس سے آپ کو آج 1450 سال کے بعد تکلیف محسوس ہوئی؟ کسی بھی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ چلتی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 1450 سال کے بعد سویڈن میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی امریکہ میں،
کبھی دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں قرآن پاک کے خلاف گنتی کے چند لوگوں کی طرف سے بے ادبی کی کوشش کرنا اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سارے عالم کے لیے بھیجی، اللہ نے رسول اللہ کو سارے عالم کے لیے بھیجا، تو اس کا دائرہ پورے عالم میں پھیل چکا ہے۔ اب جب پھیلا ہے تو جن کے دلوں کو راحت پہنچنی تھی پہنچ رہی ہے، اور وہ جو انسانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے ان کو قرآن پاک سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن خانے کی کتاب ہے، بس دکان کھولیں گے، مکان بنائیں گے، بچہ پیدا ہوگا، باپ مر جائے گا، گھر میں ماں کا انتقال ہو جائے گا، کوئی کام کرنا ہوگا تو بس 15-20 مولوی اور بچوں کو بلاؤ، قرآن خوانی کروا لو۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس لیے ہے، لیکن جو زندہ دل لوگ ہیں پوری دنیا میں اللہ نے جن دلوں کو منور کیا ہے، جو انصاف کو سمجھتے ہیں، جو رحم دلی کو سمجھتے ہیں، جب وہ چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں میں برابری چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے مہربان ہیں۔ رنگ ڈھنگ سکھائے جینے کے، ورنہ کوئی کیوں 1450 سال کے بعد قرآن جلائے گا؟ جو انسانوں میں فرق کرتے ہیں، جو انسانوں میں اونچ نیچ کرتے ہیں، جو انسانوں کے درمیان ذات اور برادریاں لے کے آتے ہیں، جو انسانوں کو رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ میں بانٹنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن کھلتا ہے، جب یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ امیر غریب گورا کالا سارے ایک برابر ہیں، تو جن کا نظام ہی لوگوں کو بانٹنے سے چلتا ہو ان کو قرآن پاک سے تکلیف نعوذ باللہ محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کو جلانے کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جہاں ہم اس بات کی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے بے ادبی کی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں ساتھ میں یہ بھی محسوس کر لیجئے کہ قرآن پاک کے آیات کا عمل، قرآن پاک کی قوت کا عمل، قرآن پاک کی صداقت کا عمل آج بھی پوری دنیا کے لوگ تسلیم کر رہے ہیں اس کو، چاہے وہ سیدھی طرح تسلیم کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی اور طریقے سے تسلیم کر رہے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی کتاب انسانوں کے دل میں، مزاج میں تبدیلی لا سکتی، کوئی کتاب گنہگاروں کو نیک بنا سکتی ہے، ظالم کو ظلم سے روک سکتی ہے، بے ایمان کو بے ایمانی سے ہٹا سکتی ہے، ریاکار کو ریاکاری سے منع کر سکتی ہے، یتیموں پر ظلم کرنے والوں کو یتیموں کا مسیحا بنا سکتی ہے، لوگوں کو توڑنے والوں کو لوگوں کو جوڑنے والوں میں تبدیل کر سکتی ہے، تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کر دی گئی ہے۔ اگر قرآن پاک کو جلا دیا جائے نعوذ باللہ تو کیا قرآن پاک کا پیغام ختم ہو جائے گا؟ کیا قرآن پاک دنیا سے نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کتاب کا کہ جب تک دنیا ہے یہ کتاب قائم رہے گی۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی، اقرا بسمی کہا گیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اس پہلے دن ابو جہل نے اور سارے مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کی بات کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو اس وقت قرآن کو ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ اس وقت قرآن پاک کو ماننے والے صرف محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسری طرف کون تھا؟ دوسری طرف مکے کے سارے حکمران تھے، ساری برادریاں تھیں، سارے چودھری تھے، سارے بڑے بڑے اس دور کے اپنے آپ کو کہنے والے بادشاہ تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے، اور انہوں نے نعوذ باللہ مخالفت شروع کی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی اور قرآن پاک کی، نعوذ باللہ، کہ ہم نہیں اس کتاب کو مانیں گے۔ 1450 سال کے بعد مخالفت کرنے والے کہاں ہیں اور قرآن کہاں ہیں؟ قرآن آج چاند اور سورج کی بلندیوں سے زیادہ کائنات میں اوپر ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تھوک واپس اسی کے چہرے کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہر رنگ اور نسل کے لوگ، ہر زبان اور خطے کے لوگ اس کتاب کو آج سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، چاہے وہ کالے ہیں، چاہے وہ امیر ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ قرآن پاک کو اپنے لب و لہجے میں، اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سویڈن میں جس نے قرآن جلایا اس کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، بڑی تکلیف یہ ہے کہ ایک کتاب اور پوری دنیا کی ایک ہی امت اور ایک ہی رسول اور ایک ہی خدا، یہ اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا تو ہوا کیسے ہے؟ قرآن پاک کو اگر کوئی جلائے اور آپ اس سے بڑی دور ہوں تو کیا کریں گے؟ ہم ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، اگر ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی تو ہم عہد کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تقسیم کرنی ہے، ہم نے قرآن پاک لوگوں میں بانٹنا ہے، ہم نے قرآن پاک مسجد میں اس کی تعلیم شروع کروانی ہے، ہم نے اپنی بہو بیٹیوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ آؤ جتنا مرضی قرآن کو جلا لو، ایک دو نہیں، کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں میں مکمل قرآن پاک محفوظ ہے۔ قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ختم نبوت! ختم نبوت! نعرہ تکبیر! تو اب سویڈن سے اتنی دور بیٹھے ہم لوگ اگر تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو جہاں احتجاج درج کروانا ہے، جہاں اس بات کا اعلان کرنا کہ یہ غلط ہوا ہے، جہاں ان کی حکومت کو یہ پیغام بھیجنا ہے کہ ایسی گستاخیاں مت کرو، اس کے ساتھ ساتھ خود بھی قرآن کا داعی بننا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، اپنے گھر میں صبح شام قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے، ہم نے قرآن پاک کی آیات کو لکھ کے اپنے در و دیوار پر لگانا ہے تاکہ اگر کبھی وقت آئے تو قرآن کو جلانے والے اس بات کو محسوس کر سکیں کہ چند پنوں کو جلانے سے خدا کی کتاب کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے خود قرآن پڑھنا ہے، خود قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، قرآن کے احکامات کو سمجھنا ہے اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔